الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی وظائف کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی وظائف چینل آج آپ کے لیے نماز تراویح کا مکمل طریقہ لایا ہے۔ عورتوں کے لیے نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ عورتیں نماز تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھیں، کیسے پڑھیں، نیت کیسے کریں، شروع سے سلام تک مکمل طریقہ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ عورتوں کے لیے بھی نماز تراویح پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کے لیے، اور نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد ہے۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کرنے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت، پھر آپ نے نماز وتر نہیں پڑھنی، آپ نے صلاۃ تراویح کی نیت کرنی ہے۔ آپ 20 رکعت صلاۃ تراویح ادا کر کے پھر نماز وتر ادا کریں، اور اگر آپ صلاۃ تہجد کی نیت رکھتے ہیں اور آپ کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ آپ تہجد کی نماز ادا کر سکیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھیں۔ آپ 3 رکعت وتر تہجد کے بعد ادا کریں، نہیں تو آپ صلاۃ تراویح کی 20 رکعتیں ادا کرنے کے بعد نماز وتر ادا کریں۔ اور اگر آپ سنتوں کے بعد 4 فرض ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نماز وتر پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ صلاۃ تراویح کے بعد بھی نماز وتر پڑھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کی رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے، تو آپ نے صلاۃ تراویح کی نیت کرنی ہے۔ سنتوں کے بعد آپ 2 رکعت صلاۃ تراویح کی نیت کریں۔ اگر آپ 2 رکعت کر کے نہیں پڑھنا چاہتی تو آپ 4 رکعت کی نیت بھی کر سکتی ہیں، لیکن 2 رکعت کر کے پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ آپ نے ہر 4 رکعت تراویح کے بعد یہ دعا جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ آپ نے یہ دعا ہر 4 رکعت کے بعد پڑھنی ہے، یعنی کل آپ نے یہ دعا 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 4 رکعت کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، پھر جب 8 رکعت ادا کر لیں پھر یہ دعا پڑھیں، جب پھر آپ 12 رکعت پڑھ لیں تب آپ یہ دعا پڑھیں۔ پھر
16 رکعت کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور جب آپ 20 رکعتیں پوری ادا کر لیں تب آپ یہ دعا پڑھیں۔ آپ نے ہر 4 رکعت کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے جو ابھی آپ کو بتائی گئی ہے، اور اگر یہ دعا زبانی یاد نہ ہو تو آپ دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ دعا یاد نہ ہو اور یاد کرنا مشکل لگے تو وہ چوتھا کلمہ پڑھ لیں۔ آپ نماز تراویح میں کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں جو 20 سورتیں ہیں اگر آپ کو وہ یاد ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ سورتیں پڑھیں، نہیں تو آپ کوئی سی بھی سورتیں جو آپ کو یاد ہوں آپ وہ سورتیں پڑھ لیں، لیکن دوسری رکعت پہلی رکعت سے زیادہ لمبی نہ کریں، یعنی دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے بڑی سورت نہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں پڑھی بڑی سورت دوسری رکعت میں اس سے چھوٹی سورت پڑھ لیں، اور سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا بھی لازم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو سورت پہلے ہے اسے پہلے پڑھنا ہی لازم ہے، جیسے آخری 2 سورتیں ہیں تو سورہ فلق کو آپ نے سورہ ناس کے بعد نہیں پڑھنا بلکہ سورہ فلق سے پہلے پڑھنا ہے، تو آپ نے سورہ فلق کو پہلی رکعت میں اور سورہ ناس کو دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ باقی سورتیں بھی پڑھیں۔ اگر آپ کو زیادہ سورتیں یاد نہ ہوں تو آپ صرف ایک ہی سورت بھی پڑھ سکتی ہیں، یعنی آپ کو صرف ایک سورت یاد ہے تو آپ 20 رکعت تراویح میں وہی سورت دہرا کر پڑھ سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جلد جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تاکہ سب نماز تراویح کا صحیح طریقہ جان سکیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ نگہبان۔